شہزاد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی اور آرمی چیف عمران خان کے نشانے پہ ہیں، اور یہ ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے مگر لوگ یقین نہیں کرتے تھے جب تک کہ 9 مئی کے واقعات نہ ہو۔ پورے ادارے کے خلاف کمپین چلائی گئی اور اس کے بعد پاکستان کا کوئی کینٹ ہی شاید محفوظ ہو جب 9 مئی کو ہنگامے ہوئے اور توڑ پھوڑ ہوئی۔ اس کے بعد شہداء پر کمپین چلائی گئی اور اس میں ہیلی کاپٹر کے شہداء کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور عمران خان بار بار مکرتے رہے، لیکن 9 مئی کو شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو بھی توڑ کر بتایا گیا کہ یہ تھے وہ یہ منصوبہ تھا۔ اور آرمی چیف کے بارے میں تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہ آرمی چیف پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں کہ جس میں کسی نے لانگ مارچ کیا ان کی تقرری کو رکوانے کے لیے، اور جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو اس وقت ایسے کرپشن کے معاملات کو بے نقاب کرنے پہ ان کو ہٹا دیا گیا، جو کہ عمران خان نے خود ہٹایا۔ اس وقت 9 کے بعد اب یہ سمجھا یہ جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی رکاوٹ ہے ہر چیز میں، وہ جنرل عاصم منیر ہیں، اور ان کو ہٹانا کے لیے یہ جو پراکسیز ہیں جن کو کہا تو جاتا ہے کہ یہ یوٹیوبرز ہیں یا یہ بڑے آزاد صحافی ہیں، یہ صحافی نہیں، یہ پراکسیز ہیں، اور یہ پراکسیز کو آپ 9 مئی سے پہلے دے لیں۔ وہی بیانیہ تھا جو عمران خان کا بیانیہ تھا، وہ آج تک 9 مئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس بیانیہ بنانے پر یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم وقت سے پہلے ایکشنز لیں۔ اب 9 مئی کی طرح انتظار نہیں کیا جائے گا کہ 9 مئی ہو اور اس کے بعد ایکشن ہو۔